اگر آج آپ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ میری کوئی پرانی عادت چھوٹ جائے جو چھوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور اس طرح چھوٹے کہ دوبارہ میرا دل ہی نہ کرے کہ میں وہ کام کروں، تو اس کے لیے ایک سمپل 3 اسٹیپ فارمولا ہے۔ جو بھی اپلائی کرے گا وہ اپنی کوئی بھی بری عادت چھوڑ سکتا ہے یا نئی عادت بھی اپنا سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی عادت اپنانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اپنی پرانی بری عادتوں کو چھوڑنا مشکل ہے۔ 21 ڈے چیلنج، 7 ڈے چیلنج، 30 ڈے چیلنج، اس طرح کی ویڈیوز آپ نے دیکھ رکھی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے آپ نے اپلائی کیا اور آپ فیل ہو گئے ہوں، یا پھر آپ اس پہ یقین ہی نہیں کرتے کہ یہ سب فضول ہوتا ہے۔ اس طرح ایک دن میں بھی موبائل یوز کر رہی تھی اور میرے سامنے ایک شارٹ آیا جس میں ایک انٹرویور نے سامنے والے سے پوچھا کہ نیو لائف، اس نے کہا 365 ڈیز، اس نے کہا کوئی نیو سکل، اس نے جواب دیا کہ 90 ڈیز، اس نے پوچھا نیو ہیبٹ، اس نے کہا 21 ڈیز، اس نے کہا نیو مائنڈ سیٹ، اس نے کہا 1 منٹ، 1 لمحہ، 1 سیکنڈ۔ تو میں نے اس ویڈیو کو وہیں روکا اور فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف میں نے کہا چلو یہ ٹرائی کرتے ہیں۔ 21 ڈے میں کوئی نیو ہیبٹ کی بجائے اپنی کوئی پرانی عادت چھوڑتے ہیں۔ تو اس دن میں نے وہ چیلنج سٹارٹ کیا، ایپ نکالا اور اس میں ایک ٹیبل بنایا جس میں ڈے 1، 2، 3 اس طرح 21 ڈیز لکھے، اور سوچا کہ چلو اس کو کرتے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا ہے، میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ بھی مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو صحیح پروو کرنے کے لیے آج آپ یہی 21 ڈے کا چیلنج لیں، لیکن آپ کو کلیئر پتا ہو کہ ایک کام کرنا ہے، ایک عادت چھوڑنی ہے یا ایک عادت اپنانی ہے، سمپل۔ جب آپ یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ ہاں اب میں نے یہ عادت چھوڑنی ہے، تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچوئل میں اس 21 ڈیز کے 3 ڈیفرنٹ فیزز ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ نے وہ 21 ڈیز کا چیلنج لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اب ہم ان 21 ڈیز کو 3 ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنے والے ہیں۔ فرسٹ پارٹ ہے ڈوپامین۔ ہمارے مائنڈ کو کچھ بھی نیا شروع کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، اسے چیلنج لینا، کچھ نیا کرنا ڈوپامین دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، بہت ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ وعدہ کیا، تو سب سے پہلا جو آپ کو سپورٹ ملے گا وہ آپ کے ہی اپنے مائنڈ کا آپ کے ساتھ ہوگا کہ چلو یہ کرتے ہیں، اور آپ بہت ایکسائٹڈ فیل کریں گے۔ پہلا دن آپ کو بالکل بھی دل نہیں کرے گا، سوچ لیں کہ موبائل ایڈکشن ہے یا کچھ آپ کوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں یا ویب سائٹس پہ جاتے ہیں، تو آپ کا پہلا دن آپ کا مائنڈ، آپ کی باڈی سب آپ کے ساتھ ہوں گے کہ چلو نہیں کرتے۔ آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا ان ریٹرن ہمیں کچھ نہ کچھ جب تک ملتا رہتا ہے، وہ چیز ہم سے نہیں چھوٹتی۔ تو جو بھی عادت آپ چھوڑنے والے ہیں، اس کی جو ڈوپامین ہمارے مائنڈ کو مل رہی تھی، جب وہ مستقل بند ہو گئی، اس کو چھوڑنے میں آپ کے مائنڈ میں 2-3 دن تو آپ کی بھی ہیلپ کر کے ڈوپامین پیدا کر لی، لیکن جیسے ہی 3 سے 5 دن گزرتے ہیں، ہمارا مائنڈ اس روٹین کو بورنگ فیل کرنے لگتا ہے۔ کئی دنوں سے جو اس کی ڈوپامین والی روٹین تھی، اس کو ایک چیز مل رہی تھی ایکسائٹمنٹ، وہ اس کو ملنا جب بند ہو جاتی ہے، تو اس وقت ہمارے ایموشنز ہم پہ بہت زیادہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ فیل آتا ہے کہ ہمیں وہ دوبارہ کرنی چاہیے، ایک چیٹنگ کے طور پر یا جیسے بھی۔ تو جیسے ہی آپ کے 3 سے 5 دن گزر گئے، تو وہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا سیکنڈ پوائنٹ، مائنڈ ایکسیپٹنس۔ جب بھی کوئی شخص کسی بھی بری عادت کو نہیں چھوڑ پاتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت کمزور ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی وہ عادت اسے کچھ نہ کچھ ایسا دے رہی ہے، ایسا فائدہ پہنچا رہی ہے جس کی اسے ایکچوئل میں نیڈ ہے۔ آپ اپنی کوئی بھی عادت کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے جسے آپ چھوڑنا چاہتے ہیں سوچیں، تو اس سے آپ کو کیا مل رہا ہوتا ہے۔ ہمارے مائنڈ کا کام ہے کہ ہمیں پروٹیکٹ کرے، وقتی سکون حاصل کرنا، فوری ذہنی دباؤ سے فرار حاصل کرنا، بوریت کا فوری علاج ڈھونڈنا۔ یہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہماری وہ عادت ہمیں دے رہی ہے، تو ہمارے دماغ کو یہ چیز ایک انعام کے طور پر لگتی ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس سے میں بچ سکتا ہوں۔ تو جب میں یہ چیلنج کر رہی تھی اور اس فیز میں پہنچی، تو میں نے چیٹ جی پی ٹی کو کھولا اور اس سے یہ چیز پوچھی کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے ایک چیلنج لیا ہے اور میرے اتنے دن گزر گئے ہیں، اب میں اس کو چھوڑنا چاہتی ہوں، کوئی ایسی وجہ بتاؤ کہ میں اس چیلنج کو نہ چھوڑوں۔ تو چیٹ جی پی ٹی نے فرسٹ ٹائم کوئی کام کی بات کی، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتی کہ تم یہ سوچو کہ کیا موٹیو تھا، تمہیں وہی مقصد حاصل کرنا ہے، یہ بری عادت ہے، نہیں، اس نے کہا کہ تم یہ دیکھو کہ تمہاری یہ بری عادت تمہیں کیا دے رہی ہے، تمہیں اس وقت کس چیز کی تمہارے مائنڈ کو نیڈ ہے کہ جو اس عادت کو اپنانے سے ہی تمہاری پوری ہو سکتی ہے،
کیا تمہیں ایکسائٹمنٹ مل رہی تھی؟ کیا تمہیں سکون ملتا تھا؟ کیا تم اس وقت ایموشنلی ڈسٹرب ہو؟ تمہیں کوئی ذہنی دباؤ ہے؟ کیا ہے؟ تو فوراً ہی جب میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس عادت کو دوبارہ کنٹینیو کروں، میں نے اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کیا اس طرف کہ ہاں ایکچوئل میں میری یہ ہیبٹ مجھے دے کیا رہی تھی۔ تو مجھے پتہ چلا ایکچوئل میں ہم بار بار لوٹ کر اپنی انہی بری عادتوں کے پاس اسی لیے جاتے ہیں کیونکہ ہم ذمہ داری سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یا اندرونی خالی پن ہوتا ہے، یا اپنے اندر کی کمزوری کا سامنا نہیں کر پاتے، یعنی ہم اپنے اصل سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں جس سچویشن میں قدرت نے ڈالا ہوا ہے، لائف کی جو چیلنجز یا جس فیز میں ہم ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کر کے اس سے کوپ کرنے کی بجائے ہم ایک بری عادت کا سہارا لے کر اپنے آپ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ عادت ہمیں اسپیسیفکلی وہی چیز دے رہی ہوتی ہے، ہمارے مائنڈ کو سیف فیل کروا رہی ہوتی ہے۔ جس پرابلم کو ہمیں فیس کر کے ایکسیپٹ کر کے محنت کرنی ہے، اس کے لیے ہمارا اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ ہونا، کوئی بھی لائف کا گول یا مقصد نہ ہونا، خود پر اعتماد یا یقین نہ کرنا، یا لوگوں کی باتیں اس طرح ہمیں فیل ہوں کہ ہمیں لگے کہ ہم یوز لیس ہیں، خود سے وعدے توڑنا کہ کل میں یہ کروں گا، اب میری لائف میں یہ ہوگا وہ ہوگا، اور پھر کچھ بھی نہ ہو، یا پھر فوری وقتی طور پر ایک لذت حاصل کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایکچوئل میں ہمیں ہماری عادت نہیں چھوڑنے دیتی۔ جب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ میں ایکچوئل میں کس درد کو چھپا رہی ہوں، آپ کی وہ عادت نہیں چھوٹے گی۔ بہادری پتہ کیا ہے؟ کہ آپ کی جو بری عادت ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا، آپ اس سے کیا لے رہے ہو، وقتی لذت، سکون، یا اپنے اصل پرابلم سے بھاگنے کا ذریعہ وہ بن رہی ہے۔ اس کو جس دن آپ نے سمجھ لیا اور غور کرنا شروع کر دیا، تو ہی آپ کے اس 21 ڈے چیلنج کے 6 سے 5 اور دن نکلیں گے۔ اب آتا ہے تھرڈ فیز، جو ہے ریپلیسمنٹ، یعنی ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ ایموشنز، یہ چیزیں ہم اس عادت سے لے رہے تھے اور اب ہمیں نہیں چاہیے، تو ہمارے اندر ایک بالکل خالی پن سا آنے لگتا ہے۔ دماغ کہتا ہے کہ کچھ تو کرو، اور یہ بھی سوچتا ہے کہ وہی پرانی عادت ہی ٹھیک تھی۔ اس فیز سے نکلنے کا ایک واحد حل ہے ریپلیسمنٹ سسٹم، یعنی عادت خالی نہ چھوڑو، اسے کسی اور چیز سے ریپلیس کرو۔ ہمارے دماغ کو جب ایک چیز کی عادت پڑ جائے تو وہ کبھی نہیں چھوڑتا، ہاں وہ اس کو بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس ریپلیسمنٹ سسٹم کے 3 سمپل سٹیپ ہیں۔ سب سے پہلا ہے ٹائم ریپلیسمنٹ، یعنی جس وقت آپ کی وہ پرانی عادت تھی، آپ کو اسی وقت سیم کوئی اور کام ضرور کرنا ہے۔ اب جیسے اکثر لوگ رات کو موبائل یوز کرتے ہیں، ویب سائٹس دیکھتے ہیں، کوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور ان کو اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، تو آپ کو سیم اسی ٹائم پہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ جیسے چلنا شروع کر دو، لکھنا شروع کر دو، پڑھنا شروع کر دو، لیکن یہ بہت بورنگ ہے۔ میں تو کہوں گی کہ جیسے آپ کچھ ویڈیوز دیکھتے تھے یا کسی ویب سائٹس پہ جاتے تھے، تو اب آپ اسی عادت کو سیم بدلو نہیں، بس کنٹینٹ بدل لو، یعنی دیکھو بھی ویڈیوز، اسی وقت سیم موبائل ہی یوز کر لو، لیکن صرف ویڈیوز کو بدل لو۔ تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ نئی عادت، نئی ویڈیوز، کچھ بھی اسی سیم ٹائم پہ کرنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ڈوپامین سورس۔ آپ نے اسی وقت میں کوئی ایک ایسی عادت نہیں چن لینی کہ جو بہت ہی زیادہ بورنگ ہو، اور آپ اسی ٹائم میں وہ کام شروع کر دو، تو بھی آپ کا یہ چیلنج فیل ہو سکتا ہے۔ اس وقت آپ جو بھی کرو، آپ کے مائنڈ کو وہ نیا لگنا چاہیے، اس سے ایکسائٹمنٹ آنی چاہیے، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے گول ہوں، کوئی لسٹ ہو، کوئی پروگریس ہو، وہ آپ نوٹس بناؤ، لکھو، کچھ بھی کرو، بس وہ ایکٹیویٹی آپ کو اچھی لگنی چاہیے۔ یا پھر آپ اسی سیم وقت میں کوئی ریلیجیس ویڈیوز دیکھ لو جو آپ کے جا کے اندر ایموشنز کو ابھاریں، اور آپ کو ایک پراؤڈ بھی فیل کروائیں کہ آپ نے عادت چھوڑ کے بھی اچھا کیا۔ اور تیسری چیز جو آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے وہ ہے آئیڈینٹی شفٹ، یعنی اس فیز میں آ کر آپ یہ مت سوچو کہ میں یہ عادت چھوڑ رہا ہوں، میں اس پروسیس میں ہوں، بلکہ اس فیز میں آپ کا مائنڈ یہ قبول کر چکا ہو کہ یہ عادت تو میری ہے ہی نہیں، میں تو کبھی اس عادت کے قریب گیا ہی نہیں۔ یہی 3 سمپل سٹیپس ہیں۔ کوئی بھی عادت چھوڑنے کے لیے ایک ایموشنز کا سہارا نہیں لینا۔ جب بھی لوگ ایموشنلی کسی عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور ایک اسپیسیفک سسٹم نہیں بناتے، وہ ہمیشہ اس عادت سے ہار جاتے ہیں۔ تو نیچے آج آپ کمنٹ میں بتائیں کہ کون کون یہ 21 ڈے کا چیلنج لے رہا ہے، اور کون بہادر ہے جو واقعی چیزوں کو ایکسیپٹ کرے گا اور 21 ڈیز کے بعد آ کے بتائے گا بھی
کہ کتنے لوگ سکسیسفل ہوئے.